بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش نظر ہے۔ یہ لشکر جب نکلا جس میں انسان، جن اور طیور شامل تھے، نہایت تنظیم اور ترتیب کے ساتھ اس کا اول اس کے آخری حصے میں مربوط تھا۔ اس کی صفیں منظم تھیں اور اس کی حرکت بھی منظم تھی۔ یہ لشکر ایک ایسی وادی میں پہنچا جہاں چمٹیاں بڑی تعداد میں تھیں، اس کثرت سے کہ اس وادی کا نام ہی وادی حمل تھا۔ تو ایک ایسی چمٹی نے جو ان کی سربراہ تھی چمٹیوں سے کہا، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ چمٹیاں بھی شہد کی مکھیوں کی طرح بہت منظم ہوتی ہیں، ان کے اندر ڈپٹیاں تقسیم ہوتی ہیں اور یہ ایک عجیب نظام کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں، ایسے نظام کے ساتھ کہ خود انسان کے لیے اس قدر منظم زندگی بسر کرنا مشکل ہے۔ ان کو بڑی ترقی یافتہ عقل اور بلند قوت مدد دی گئی ہے۔ تو اس چمٹی نے اپنی زبان میں کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چمٹی کی بات کو سمجھ لیا۔ ان کا دل بہت خوش ہوا کہ چمٹی کا کیا احکام دے رہی ہے۔ انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ ایک چمٹی حضرت سلیمان کی شان کو جانتی ہے۔ خطرہ محسوس کر دیا، جبکہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اذیت دے۔ جس طرح ایک چھوٹا بڑی کی اذیت سے ڈرتا ہے، حضرت سلیمان کو خوشی اس پر ہوئی کہ اس قدر چھوٹی مخلوق بھی ان کے بارے میں ادراک رکھتی ہے، اور پھر تعجب بھی ہوا کہ ایک چمٹی کی اطاعت اس کے ماتحت سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی مخلوقات اور عجائبات پر بڑا تعجب ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سب باتیں معلوم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، لیکن اس مشاہدے نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان کے دل کو رب تعالیٰ کی طرف سے متوجہ کر دیا، جس نے اسے یہ خارق عادت علم سے نوازا۔ یوں انسانوں اور دوسری مخلوقات کے درمیان راز کے جو پردے حائل تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ اے رب، یہ براہ راست ایک خدا رسیدہ شخص کی دعا ہے، اور یعنی مجھے جمع رکھ، میرے شعور اور میرے اعضاء جمع رکھ، میرے دل اور میری زبان کو قابو میں رکھ، میرے خیالات اور الجھانات کو مضبوط کر دے اور میرے کلمات اور میری عبادات کو مجتمع کر دے، میرے اعمال اور میری سرگرمیوں کو مضبوط کر دے، میری تمام طاقتوں کو مضبوط کر دے، میرے وجود کو اول سے آخر تک ایک کر دے۔ یہ سب مفہومات اور ضمیر میں شامل ہیں تاکہ میں پورے کا پورا مجسمہ شکر بن جاؤں۔ ان انعامات کی عوض جو مجھ پر اور میرے والدین پر کیے گئے۔ اس انداز تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب پر ان انعامات کا اثر تھا۔ ان پر جو اثر تھا اس کی نیت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور ان کا وجود اور ان کا وجدان اللہ کے فضل و کرم کی اس بارش سے سرشار تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان پر اور ان کے والدین پر اللہ کا دست شفقت ہر وقت نعمت، رحمت، فضل و کرم کے ساتھ رکھا ہوا۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور میں ایسا عمل کرتا رہوں جو تجھے پسند آئے۔ عمل صالح بھی دراصل اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اور یہ شخص پر ہوتا ہے جو اللہ کا شکر گزار ہو۔ اب یہاں ہمارے سامنے ایک نہیں دو معجزات ہیں۔ ایک معجزہ
یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ چمٹی کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ لشکر سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ پہلا معجزہ تو یوں ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے تعلیم دی، وہ نبی تھے، انسان تھے، اور انسان کے بارے میں ایک انسان سہولت سمجھ سکتا ہے کہ اسے چمٹی کے احکامات کا علم ہو گیا۔ لیکن دوسرا معجزہ جو چمٹی کے کول میں ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ چمٹیوں کو معلوم ہو گیا کہ انسان ایک بڑی مخلوق ہے اور یہ ان کو رونق ڈالیں گے۔ ہر زندہ مخلوق کے اندر زندہ بچانے کا دعویٰ ہوتا ہے، اس طرح چمٹیوں میں بھی یہ شعور ہوگا۔ رہی یہ بات کہ ایک چمٹی کو یہ علم کیسے ہو گیا کہ بڑی مخلوق کا یہ لو لشکر سلیمان علیہ السلام کا ہے، یہ بہرحال ایک معجزہ ہے، اور اسے معجزہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معجزانہ طور پر یہ بات سکھا دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے واقعہ اور ملکہ سبا کے ساتھ معاملات کی طرف اس قصے میں 6 اہم مناظر ہیں۔ ان مناظر کے درمیان غیر ضروری واقعات کو چھوڑ دیا گیا ہے، درمیانی واقعات و مناظر دیکھنے کے بعد خود ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح کسی بیان کرنے میں ایک اعلیٰ فنی مظاہرہ ہوتا ہے، اور ان مناظر کے درمیان بعض سبق آموز تبصرے بھی ہوتے ہیں جن میں انسانی شعور کو اس مقصد اور ہدف کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے جس کے لیے یہ قصہ لایا گیا ہے۔ اس طرح قصہ لانے کا حقیقی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔